بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 فروری کا یہ بڑا اہم ویلاگ، اس میں بہت ساری تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو بورڈ آف پیس کے 2 اہم ممالک نے مسلمان ملک پر حملہ کیا۔ پاکستان، سعودیہ سمیت باقی مسلمان ممالک کی پراسرار خاموشی۔ 86 سالہ بہادر ایرانی سپریم لیڈر نے طبلِ جنگ بجھا دیا اور ایرانی میزائلوں کے بھرپور جواب۔ اسرائیل میں افراتفری، عرب ممالک بھی اسرائیلی میزائلوں سے کیوں جل اٹھے؟ 8 ممالک پر بیک وقت حملہ، دنیا حیران۔ آج رات حملوں کی بڑی منصوبہ بندی اور چین کی انٹیلیجنس پاک بھارت جنگ کی طرح کیسے ایران کا دفاع کر رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی رہائشگاہ مکمل تباہ لیکن محفوظ ہے، ابھی ان کے جلد ایک بڑا بیان بھی آنے والا ہے۔ اور معصوم بچیوں کے اسکول میں اور سابق ایرانی صدر کے گھر پر بھی حملہ۔ اور اسحاق ڈار کی وزیر خارجہ سعودی عرب سے اور ایران کے وزیر خارجہ سے بات چیت۔ سعودی عرب، قطر، عرب امارات، بحرین، کویت ایرانی حملوں کا کیوں شکار ہوئے؟ پاکستان افغانستان پر حملہ اور اس میں شیعہ سنی معاملہ جو نیتن یاہو نے خود بے نقاب کیا، بہت بڑی سازش۔ اور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے رابطے، ذمہ دار لوگوں کی اعتماد میں لینے کی کوشش، وجوہات کیا ہیں؟ اور آخر میں آپ کو خیبر کا واقعہ تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان اندازہ ہو۔ سب سے پہلے تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ایرانی میزائل اس وقت اسرائیل اور وہاں پر کے فوجی دفاعی نظام پر ناکام کرتے ہوئے گھس رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بحرین پر جو 5th فلیٹ بڑا امریکی بحری بیڑا، اس کے قریب جو فوٹیجز نظر آ رہے ہیں اسے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور ایران نے یہ کہا کہ اگر یہ بحری بیڑا غرق ہوا تو گیم الٹ جائے گی۔ ایرانی چیف نے ٹرمپ کو پیغام بھی دیا کہ اب تک ہم نے پرانے میزائل کا ذخیرہ استعمال کیا ہے، ہمارے جو نئے ہتھیار اور میزائل ہوں گے یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، یہ ان کا سرپرائز ہے۔ اور اسرائیل پر آج رات بھاری حملے کی خبریں بھی ہیں۔ اب یہ معاملہ اچانک شروع کیسے ہوا؟ اسرائیل کے جو حامی ہیں، جیسے عمان کے وزیر خارجہ نے ٹی وی انٹرویو میں آ کے جب کہا کہ ہم جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہیں، مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے، جو ہی یہ بات اسرائیل تک پہنچی اچانک ایران پر حملہ شروع۔ اور یہ اسی طرح 13 دن کی جنگ میں جب اسرائیل ایران کے معاملات کامیاب ہو چکے تھے، ایران کے، اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا تھا بالکل اسی طرح۔ اور ٹرمپ نے جو فوجی جنگی تیاریاں کی ہوئی تھی، 350 جہاز تھے، 8 ممالک میں یہ جنگ بند کروانے کے دعوے کرنے والا اچانک 8 ممالک میں جنگ شروع کروا بیٹھا۔ 8 ممالک سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے، عراق، اردن، کویت، قطر، بحرین، عرب امارات سے، اور سمندر میں کھڑے بحری بیڑے سے بھی۔ ایران میں لیکن اس وقت 2 ہی نعرے گونج رہے ہیں، ایک حیدر حیدر اور دوسرا خیبر خیبر۔ خیبر کا واقعہ میں آپ کو ضرور آخر میں تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ آج اسی حیدر کا ایک بیٹا 86 سالہ بزرگ اس وقت مزاحمت کی تاریخ لکھ رہا ہے، جس نے اپنی ٹویٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کی اور اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا۔ انہیں ایران کا عمران خان شاید اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ایران پر بڑی شدید بمباری ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت نقصان ہوا، اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھے۔ سپریم لیڈر کا گھر مکمل طور پر تباہ ہوا، اور ہو سکتا ہے وہ اس جنگ میں انہیں خدا نخواستہ شہید بھی ہو جائیں، لیکن انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی، جانشین مقرر کی ہوئی۔ یہ لوگ شہادتوں سے نہیں ڈرتے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بزدل نہیں ہیں، یہ ڈوبیں گے تو اپنے ساتھ تمام سہولتکاروں کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے، اور اس میں بہت سے ممالک ہیں۔ ابھی تک دیکھیں یورپی یونین، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ سمیت تمام ممالک امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ جو ایران پر تازہ ترین حملے ہوئے، جو ابھی تازہ ترین اسرائیلی ایئر بیس پر، اس کے جواب میں پھر آگ اور دھوئیں کے بادل بھی نظر آ رہے ہیں۔ امریکی فوجی اڈے، ان کے نیول بیسز کے گودام، وہاں بھی تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اور ایران اس وقت حقیقی معنوں میں واقعی وہ ابابیل بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کے جو جوابی حملے ہیں اس کا اعلان انہوں نے کہا، ہم دیکھیں اسرائیل کو تو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن خطے میں جو اسلامی ممالک ہیں جہاں امریکی اثاثے ہیں، اس کی یہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف فوجی اڈوں تک محدود ہیں۔ اسرائیل، یروشلم، الطبیب، حیفا، ان مقبوضہ علاقوں میں میزائل انہوں نے مارے، اور بحرین میں جفیر بیس ہے، امریکہ کا 5واں بڑا بحری اڈا، ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ خلیج، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند، یہاں تک کہ پورا مرکز بنا ہوا ہے۔ قطر میں حدید ایئر بیس ہے، کویت میں امریکہ کا اسی طرح حریف جان ہے، وہاں پہ ایئر بیس ہے، فوجی ساز و سامان موجود ہے۔ عرب امارات میں ان کا الزفرہ ایئر بیس ہے، فجیرہ ایئر بیس ہے، سعودی عرب میں میر سلطان ایئر بیس ہے ریاض میں۔ ابھی تک وہاں حملے کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے معاف کیجیے گا۔ اردن میں لیکن میزائل مارے گئے، اور عرب امارات کی تاریخ میں پہلی دفعہ برج خلیفہ کو بھی خالی کروایا گیا۔ اس کے علاوہ عراق میں کردستان کے جو علاقے ہیں وہاں بھی امریکہ کے اڈے ہیں، وہ بھی ایرانی حملوں کی زد میں۔ اور اس کے بعد جو دنیا میں اب اچانک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ ایران اس پورے خطے میں شاید واحد مسلمان ملک کے طور پر یہود و نصارہ کے سامنے کھڑا ہے، باقی اسلامی ممالک ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں نیتن یاہو نے ابھی چند دن پہلے ہیکساگون الائنس، اسرائیل کے جھنڈے کے ستارے کے 5 کونوں کا واضح اعلان کرتے ہوئے شیعہ اور سنی یہ 2 لفظ استعمال کیے کہ ان ممالک کو ہم تباہ کریں گے۔ نریندر مودی بھی اس میں شامل ہے، لیکن بھارت نے یہ دعوت قبول نہیں کی، کیونکہ وہاں پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، اس کے بعد منظوری ہے۔
اسرائیل کے منصوبے پر لیکن عمل درآمد شروع ہو گیا اور مسلمان ممالک جڑ گئے۔ اب آپ تاریخ دیکھیں ہماری اسلامی، چنگیز خان نے جب خوارزموں پر حملہ کیا، بغداد اس وقت بڑا محفوظ تھا، منگول وہاں پہنچے نہیں تھے۔ خوارزم کے سلطان الدین محمد کو اس وقت منگول تاجروں کو جب قتل کا معاملہ تھا تو چنگیز خان نے حملہ کیا، تو بغداد میں عباسی خلفاء بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ جب ہلاکو خان آیا، منگول طاقتور ہوئے، پھر وہ بغداد بھی آ گئے اور کھوپڑیوں کے پھر مینار کھڑے ہوئے۔ آج ایران کے معاملے میں بھی اسی طرح خاموش تماشا دیکھنے والے عباسی خلفاء کی طرح اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایران بلا شبہ تاریخ مشکل ترین مرحلے سے گزر رہا ہے، اور جو خاموش رہنے والے ہیں وہ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے دنیا کے عالم اسلام کے واحد ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک اس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کی عظمت کے کیسے گن گائے کہ تم ایک مسیحا ہو، ایک سیویئر ہو، امن کے دائی ہو۔ آج آگ بارود کا کھیل دیکھیں اور ٹائمنگ چیک کریں۔ ہم تاریخ میں ہمیشہ پڑھتے رہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 2 دن کے اندر سارا معاملہ کہ امت مسلمہ کے ساتھ کیسے چھرا گھونپا گیا، افغانستان پر حملہ، پاکستان افغانستان کی جنگ، اور یہ پوری امت سے غداری کی گئی ہے۔ جیسے میر جعفر نے اپنے اقتدار کے لیے امیر صادق نے پوری سلطنت تباہ کی۔ آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی دفاعی ڈیل ہوئی وہ بھی یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب اگر اس جنگ میں کودا تو پھر پاکستان یا تو خاموش رہے گا یا پھر سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ اب انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائل تو نہیں ہیں جو امریکہ پہنچیں گے، وہ امریکہ کے اڈوں پر بھی ظاہر نشانے، اور اڈے کہاں ہیں؟ مسلمان ممالک میں۔ اور اس کے بعد یہ انہیں کہیں گے مسلمان ممالک کو، دیکھو بھئی ایران نے تم پر حملہ کر دیا، اب تو تمہاری بقا اور تمہاری سلامتی کا مسئلہ ہے، جنگ کو جائز بناؤ، جس طرح یورپ کو ساتھ ملایا مسلمان ممالک کو بھی ملا لیں۔ حالانکہ جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، فضائی حدود ہے، ایران کے خلاف جنگ میں مدد دے رہے ہیں، وہ سارے مسلمان ممالک ہیں، لیکن وہ اللہ نے کہا ہے کہ منافق کافر سے بدتر ہے۔ آپ دیکھیں ترکی بھی امریکی ایئر بیسز کو اویکس جہازوں کو اجازت دے رہے ہیں، جہازوں کی بمباری ابھی وہ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے گھر پر ہوئی، ایران کے سابق صدر کے گھر ہوئی، اور اس پر تو مجھے علامہ اقبال کا شعر ہی یاد آتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ایران اس وقت بنا ایٹم بم کے، بنا ایئر فورس کے اس وقت دنیا کی تمام سپر پاورز کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا ہے، اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ 58 بہنوں کا سوتیلا بھائی، 45 سال کی پابندی، بھوک افلاس، غربت بھی ہے جہاں، اور سب سے بڑے اثاثے ہیں ان کے پاس دنیا کے۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے امریکہ کے سامنے جھک جاتے، پابندیاں ہٹا لیتے، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، ایک ترقی یافتہ ملک بن جاتے، یورپ امریکہ سے بھی آگے شاید نکل جاتے، کیونکہ عرب ریاستوں سے بھی زیادہ شاید ان کے پاس اثاثے ہوں۔ لیکن یہ بار بار منت ترلا کرتے رہے مسلمان ممالک سے کہ امریکہ اسرائیل کو اڈے نہ دیں۔ آج اپنی بقا کے لیے پھر اس پہ بھی مجبور ہو گئے حملوں پر۔ اب سعودی عرب کی طرف سے عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، یہاں جو اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اس پہ سخت مذمت کی گئی کہ جی ایران نے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، لیکن ایران پر جب حملہ وہ سارے خاموش تھے، اپنے ملک میں اڈے دے کر اپنی فضا سے میزائل جہاز گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ جوابی کارروائی پر البتہ سخت مذمت کی جا رہی، اور اب اس کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر حملے کے یہ اسرائیل امریکہ کے اتحاد کا حصہ بن جائے۔ پاکستانیوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں امریکی کوئی ایئر بیس موجود نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں عمران خان کی ویڈیو سب سے زیادہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ خان نے اپنی تقریروں میں یہ بات بتائی تھی کہ سازش ہوگی، مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے گا، اور اسرائیل کے بنکروں میں دیکھیں وہاں شہری اس وقت فتح کا جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، بعد میں ایک ایک کر کے کٹتے رہیں گے، اور جو رہ گیا وہ اسے آرام سے سائڈ پہ کر دیں گے۔ نیتن یاہو کے مجھے تو اس بیان کے بعد یقین کریں اندازہ تھا جس میں اس نے کہا تھا ہم سب سے پہلے ایران پر حملہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارا نشانہ ایران ہوگا، ترکی ہوگا، اور یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ منافقت کا ایک بہت بڑا نشان کہ ایران اور افغانستان پہ الزام لگتا ہے جی لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ ابھی ایران کے ایلیمنٹری اسکول پر ہرمزگان پہ جو حملہ ہوا 36 معصوم بچیاں شہید ہوئیں، اور ٹرمپ نے جو اپنی تقریر کی اس نے کہا ہم تو اتنی بمباری کریں گے، اتنی بمباری کریں گے کہ اس کے بعد پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں، پھر ایران کی عوام کو ہم کہیں نکلیں باہر رجیم الٹ دیں۔ مقصد رجیم، رضا شاہ پہلوی کو اقتدار میں واپس لانا تاکہ وہ آ کے پھر تیل اور گیس کے ذخائر جو ہے وہ امریکہ کی جھولی میں ڈال دے، اور آپ اس کے رضا شاہ پہلوی اور اس کے ایرانی قوم کے پیغامات دیکھیں کہ جی مدد ہم پہنچ گئی ہے ہمیں، اب آپ سڑکوں پر نکلیں، لیکن ابھی نہیں۔ ایران کی قوم کو پتہ ہے انہیں شہید کرنے والے کبھی ان کے نہیں ہو سکتے، اور وینزویلا کے صدر کو تو انہوں نے گھر جا کے اغوا کر لیا تھا، سپریم لیڈر کو کر نہیں سکے، 13 دن کی جنگ میں ناکام ہوئے، مظاہرین کے معاملے پر بھی ناکام ہوئے، اور اسرائیل کی جو ایجنسیوں کے موساد کے لوگ لانچ کیے تھے وہ بھی ناکام ہوئے ایران میں۔ یہ بہت بڑی بچاتے رہے ایران والے اپنے آپ کو۔ اور اب مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں تو اس میں صرف آپ کو ایران ہی نظر آ رہا ہے جو اب تیسری عالمی جنگ کی تیاریوں میں، ایک طرف حیدر کے ماننے والے فاتح خیبر، اور ایک طرف جیفری ایپسٹین بچوں کی زیادتی کرنے والے آپریشن، اور تنہا ایران کھڑا ہے۔ امریکہ نے اس کا نام آپریشن ایپک فیوری رکھا ہے، ایران نے آپریشن خیبر۔ ویسے اگر یہ آپریشن جیفری ایپسٹین رکھتے امریکہ والا زیادہ اچھا تھا، لیکن یہ جو مقابلہ ہے اس میں دیکھیں امن بورڈ پیس کے لوگوں کا
جو امن تباہ کر رہے ہیں دنیا کا. اور امریکہ کی تو 240 سال کی تاریخ آپ اٹھائیں، اس میں صرف 16 سال ایسے ہیں جب کسی ملک میں انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہے، مسلط نہیں کی جنگ. 800 سے زیادہ ان کے 80 ممالک میں اڈے ہیں. دنیا کا واحد ملک ہے جس پہ چین نے آج یہ بیان دیا کہ یہ دنیا کے ہر ملک میں فوجی کارروائی کرتے ہیں اور آج بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے. یہ جو بحری بیڑے کے علاوہ ان کی زمینی فوج ہے وہ ظاہر ہے فضائی بمباری سے تو رجیم چینج ہو نہیں سکتی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گراؤنڈ ٹروپس کی بات کی ہے کہ فوج ایران میں داخل، اب امریکہ کی فوج تو ایران میں داخل نہیں ہوگی. اب یہاں سب سے بڑا سوال ہے کون سی فوج ایران میں داخل کی جائے گی اور کس راستے سے. اور اس کا یہ ثبوت جو اگر میں دیکھوں تو کل جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی ہے، اور یاد رکھیں یہ تعریف تب کرتا ہے جب اسے ضرورت ہو. تو پاکستان کا کردار اس لیے بڑا اہم ہے، چین کا کردار بھی بڑا اہم ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. دیکھیں پاکستان ایک تو واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ آج اگر فی الفور افغانستان کے ساتھ فوری جنگ بند کریں، یہ جو آپریشن بگرام الحق غزب الحق انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں اگر یہ بند کریں تو افغانستان، جس کا انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کیمپین بند کر رہے ہیں، تعلقات کو افغانستان سے فوراً نارمل کریں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں اور اسرائیل امریکہ کی مذمت کریں اور ایران کے دفاع کے لیے کھڑے، صرف اعلان کر دیں یہ صرف، تو یقین کریں بڑا کچھ ہو سکتا ہے. حرمین شریفین، سعودی عرب، عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو استعمال کریں تو یہ سارا معاملہ ان کے حق میں فوراً چلا جائے گا. ابھی ایران کے جو وزیر خارجہ اس کی اسحاق ڈار سے فون پر بات ہوئی، پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ہوئی. تو ایران کا تو یہ کہنا ہے کہ ہماری مخالفت نہ کریں، ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اب مبہم سی سٹیٹمنٹ آئی ہے اسرائیل کا امریکہ کا نام لیے بغیر، لیکن بیان ایک دینے کی حیثیت نہ، وہ کیا کریں گے. چین البتہ وہ کر رہا ہے جو پاکستان ہندوستان کی جنگ میں انہوں نے کیا، انٹیلیجنس پرووائڈ کی. مڈل ایسٹ میں جو امریکی فوجیوں کے سیٹلائٹ امیجز ہیں، اڈے ہیں، وہ چین کی سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کو دیے گئے. تو میرے خیال میں اب جنگ کے بعد سب سے پہلے تو چین بھی اب یہی کام کرے گا، وہ بھی تائیوان پہ بزور طاقت حملہ کر لیں گے. انہیں بھی اب یہ موقع مل چکا ہے کہ جہاں امریکہ چاہے حملہ کرے، چاہے وینزویلا ہو چاہے ایران، تو ہم بھی تائیوان لے لیتے ہیں. لیکن یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. دیکھیں اسرائیل کا ایک میزائل ابھی بلوچستان سے صرف چند کلومیٹر دور سیستان کے بارڈر کے پاس گرا ہے، یعنی پاکستان کی رینج سے دور نہیں ہے. اب یہاں اس وقت یہ اسرائیل کا سلیپر سیل بنے ہوئے ہیں اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جہاں تک مجھے لگتا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا. مطلب ایران کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم کھڑے ہیں اور بیٹھے نیتنیاہو اور امریکہ کی گود میں ہیں. تو اب یہ مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایران کی سپورٹ کیسے کریں. اب دوسری طرف شام، فلسطین، عرب ممالک، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں جو بڑی آبادی ہے جو اس بمباری سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں جو مذہبی مزار ہیں، آپ کو پتہ ہے جو وہاں عقیدے کے اعتبار سے اس کو نقصان پہنچنے سے پوری دنیا میں ایک لہر اٹھ چکی ہے. اسکردو پارا چنار تو پاکستان میں ہے، آپ عراق شام میں ذرا دیکھیں وہاں لوگ جس طرح کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس جنگ سے امت مسلمہ کو بہت بڑا نقصان ہے. پھر جو معاشی معاف کیجیے گا تباہی ہے، اس سے دنیا میں پیٹرول گیس کی جو قیمتوں میں ابھی اضافہ ہونا ہے، اس میں سپلائی کا ابنائے حرمت سے، پھر مہنگائی پاکستان میں قیمتیں جس طرح جائیں گی، دنیا کے وہ تمام تباہ شدہ ملک ہیں وہاں مزید تباہی و بربادی آئے گی. تو ایسے میں ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ہم بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جس مشکل میں، آپ شاید ہو سکتا ہے بریفنگ جب تک یہ ویلا کو دے بھی دی ہو، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، کہ بورڈ آف پیس ہے، ایران کی سرحد ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، اور اگر مشرق میں ہندوستان نے اپنی فوج کھڑی کر دی تو پھر صرف معیشت نہیں ہے، ملک کے اندر جو اس وقت پہلے ہی دہشت گردی کا خطرہ ہے وہ ریڈ الرٹ ہے. پھر عمران خان کی جان کے حوالے سے انہیں بھی اڈیالہ جیل سے محفوظ کرنا، شفٹ کرنا. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں ان کے سامنے، اور انہیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تاریخ کا یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ان کے پاس. یہ اس وقت عمران خان کو جیل سے فوراً رہا کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے اس خطرناک ترین معاملے کو جو اب آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا اسے حل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے دوسری طرف یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھی بھی ہیں. تو اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت میں آپ کو خیبر کا واقعہ بتاتا ہوں. یہ آپ نے جو ایران میں بار بار یہ لفظ سنا ہے، آپ سب نے بھی سنا ہے کہ بنی یعقوب کو اس سے اتنا مسئلہ کیا ہے، کیوں ایران اپنے تمام میزائلوں کا آپریشن کا نام فاتح خیبر رکھتا ہے. آپ تھوڑی تاریخ نکالیں تو اس میں خیبر محل وقوع آپ مدینہ کے شمال میں ایک علاقہ ہے، کھجوروں کے باغات اور کنووں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا. لیکن اس کی جو اصل شہرت تھی وہ وہاں مضبوط بڑے قلعے تھے. یہودیوں کے جو مختلف قبائل تھے ان کے الگ الگ قلعے تھے. سب سے جو بڑا اور مضبوط ترین قلعہ تھا خیبر. یہ اونچی پہاڑی پر ٹیلوں پر بنا ہوا، آج کا آپ اسرائیل کہہ لیں، موٹی دیواریں، پتھر کی دیواریں، مضبوط دروازے لوہے لکڑی کے. پھر خوراک کا اور پانی کا اندر ایک وسیع ذخیرہ تھا کہ بڑے سے بڑا محاصرہ کر لیں جتنی دیر مرضی، جیسے اسرائیل کا آپ دفاعی نظام دیکھ لیں آج.
پھر جو وہاں یہودی تھے بنو نصیر، وہ بڑے امیر لوگ تھے، معاشی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے، کھیتی باڑی تو کرتے تھے، تجارت تھی ان کی، اس کے ساتھ ان کی جنگی تیاریاں اور ہتھیار ان کے پاس بڑے تھے. یعنی آج اسرائیل کے ساتھ موازنہ بالکل دفاعی اعتبار سے کہہ لیں، آئرن ڈوم یا وہ 5 لیئر کا جو سسٹم ہے، دفاع کا نظام، انٹیلیجنس نظام، سائبر سیکیورٹی، یہ سارا، اور مال و دولت الگ. اب جنگ خندق کے بعد جب یہودی قبائل نے ایک طاقت بنائی، اور اس وقت مدینہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت وقتی طور پر امن ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا یہ اتحاد بنا رہے تھے. تو یہ مذہبی مسئلہ صرف نہیں تھا، سیاسی اور فوجی مسئلہ بھی تھا. اب ان کے پاس بڑے بہادر اور تجربہ کار طاقتور جنگجو بھی تھے، اور جو خیبر کا سب سے بڑا جنگجو تھا اس کا نام تھا مرحب. زرہ بختر خود میں ہر وقت لپٹا رہتا تھا، تلوار نیزے کا ماسٹر تھا، بڑا ماہر تھا. اس وقت کی تاریخ میں اس کی بڑی بہادری کے ایسے قصے تھے، 300 لوگوں سے لڑ پڑتا تھا. خیبر اور حیدر، اب یہ 2 نام کیوں مشہور ہوئے کہ امام علی کا نام اس غزوہ میں جب آمنے سامنے دونوں میدان میں آئے اور رجس پڑے گئے، تعارف کرایا گیا، تو مرحب نے جو اپنا تعارف کرایا تھا، اپنا حسب نسب، اپنی بہادری، اور اس پر اشعار پڑے تھے، جس کے جواب میں شیر خدا نے 3 جملے کہے کہ میں شیر کی طرح ڈرانا ہوں، اور میں پورا اور سخت جواب دیتا ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب شیر ہے. ویسے مرب تو وہ تھا جوتشیوں پہ بڑا یقین رکھتا تھا، اس ایک جوتشی نے کہا بھی تھا کہ جو تمہیں قتل کرے گا اس کا نام حیدر ہوگا. روایات ہیں یہ بہت ساری. بہرحال جب میدان میں مقابلہ ہوا، اس نے تلوار کھینچی، امام علی سے کہا حملہ کریں. تو امام علی نے سے کہا اسلام میں جنگ اجازت جو ہے وہ دفاع کے لیے، پہل یا ظلم کے لیے نہیں. قرآن میں بھی اللہ نے کہا تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے، زیادتی نہ کرو، تم حملہ نہ کرو. یہی بات ابھی ایران کی بھی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا. مرحب نے جب حملہ کیا تو امام علی کے پاس ڈھال تھی، وہ گر گئی. روایات کے مطابق ہے قلعے کمسوس کی جو سب سے بڑی طاقت کی نشانی تھی کہ دروازہ تھا، جسے بہت سارے لوگ مل کر کھولتے تھے، بند کرتے تھے. تو امام علی نے اس دروازے کو اکھاڑ کے ڈھال کے طور پر استعمال کیا. پھر مرحب کے حملے کے بعد، اور یہ خیبر کا قلعہ یاد رکھیں اتنا مضبوط تھا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. تو امام علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی یا سوجن تھی اس وقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان مبارک تھوک لگایا حضرت علی کی آنکھوں پہ، وہ ٹھیک ہوئی، دعا فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. علم دیا اور خیبر فتح ہوا. اس خیبر کی یہ جو فتح ہے بنی یعقوب کے لیے، یہ آج بھی غصے کا سبب بنتی ہے. ان کے سامنے نعرہ لگے تو انہیں پسند نہیں آتا. بہرحال وہ جب حملہ ہوا، تلواریں نکلیں، تو پھر امام علی کی جو تلوار تھی ہوا میں جب ذوالفقار بلند ہوئی تو وہ تبھی رکی جب مرحب اور اس کا گھوڑا 2 پھانکوں میں تھے. تو یہ خیبر کا معاملہ اس لیے انہیں بڑا تکلیف دیتا ہے کہ یہ ذکر کیا جائے تو یہ انہیں پسند نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت تاریخ میں موجود ہے، یہ ان کی بھی تاریخ میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی دیکھیں اس طرح ہی محفوظ رکھے جس طرح ایران کو، امت مسلمہ کو اتحاد کی. یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بڑی تباہی سے معصوموں کو، بے گناہوں کو، مظلوموں کو بچائے اور اس معاملے کا حل نکالے. ظاہر ہے اللہ کی قدرت ہے، لیکن جو اس نے لکھا ہوا ہے، جو اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ اسی طرح چلتی ہے اپنی اس کے نظام سے. ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے یہ خطرہ جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا اگلے دنوں میں. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، کوشش کروں گا ویلاگ کی تعداد بڑھا دوں گا. اپڈیٹس بہت زیادہ ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس بہت سارے ٹولز نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ تک یہ انفارمیشن پہنچے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.